مر گئے سارے فسانے کربلا زندہ رہی، استغاثے میں جو گونجی، استغاثے میں جو گونجی، وہ صدا زندہ رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ایک درود پہ محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیزان محترم، عصر حاضر کی تاریکی اور نور حسینی کے عنوان سے اس گفتگو کا آغاز کیا ہے، اس کی آج سلسلے کی آج 5ویں کڑی ہے، اور گفتگو ایسا لگتا ہے کہ ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہی ہے اور بہت ساری چیزیں جو بیان ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ کہ خدا مند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ان مجالس کو اور ہماری کوششوں کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو چیز واقع امام حسین علیہ السلام جس پہ راضی ہیں، خدا جس پہ راضی ہے، وہ انشاءاللہ یہاں سے بیان ہو سکے۔ عرض ہوا کہ اگر ہم اپنی اس زمانے کی تاریکی اور ظلمت کو اگر دیکھیں، جو زمانہ جس مشکلات میں، ظلمتوں میں، گمراہی میں، تاریکی میں ہم کو نظر آتا ہے، تو کیا امام علیہ السلام کا جو یہ پورا قیام ہے، امام علیہ السلام کا یہ جو پوری جد و جہد ہے، امام علیہ السلام کی جو سیرت ہے، اس سے ہم کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور یہ جو نور حسینی ہے، اس سے اپنے معاشرے کو کس طرح سے منور کیا جا سکتا ہے، یہ پوری اس گفتگو کا تھیم ہے، اور اس پہ کچھ گفتگو کرنا منظور ہے۔ اس لیے پہلے کوشش کی گئی کہ یہ بیان ہو کہ نورانیت اور تاریکی، یہ دونوں قرآن کی نظر میں، خدا کی نظر میں کس چیز کو کہتے ہیں، کہاں پہ نورانیت پائی جاتی ہے، کہاں پہ تاریکی پائی جاتی ہے۔ اس لیے اس مشہور آیہ کریمہ کا، جس کا تقریباً سب ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں، اکثر کو حفظ ہے، آیت الکرسی کی آیت جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا ان لوگوں کا، جن لوگوں کا خدا ولی ہے، جو ایمان لاتے ہیں، خدا ان کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے، اور جو اپنا ولی طاغوت کو قرار دیتے ہیں، جن کا ولی اور سرپرست طاغوت ہوتا ہے، وہ ان کو نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے نتیجہ نکالا کہ ایک واضح سی بات ہے کہ جہاں پر بھی خدا کی سرپرستی ہوگی، ولایت ہوگی، وہاں پر نور ہوگا، اور جہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ وہاں پر نور نہیں ہے، تاریکی ہے، گمراہی ہے، اس کا مطلب ہے وہاں پر طاغوت کی ولایت ہے۔ اب چاہے وہ معاشرہ کوئی بھی معاشرہ ہو، چاہے اس معاشرے کے اوپر مسلمان معاشرے کا نام ہو، کافر معاشرے کا نام ہو، جو بھی ہو، جہاں پر بھی ہم کو تاریکی نظر آئے گی، گمراہی نظر آئے گی، ظلمت نظر آئے گی، وہاں پر اس کا مطلب ہے کہ وہاں ان کی سرپرستی خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ طاغوت کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد اس زندگی نورانی کا کچھ تذکرہ ہوا کہ ایک نورانی زندگی جسے قرآن نے حیات طیبہ کہا ہے، دوسرے الفاظ میں وہ زندگی انسانوں کی جو انسان کے عنوان سے ہو، وہ کس قسم کی زندگی ہے، وہ زندگی کی جو تاریک زندگی ہے، وہ کس قسم کی زندگی ہے، اس کا کچھ مختصر اس پہ روشنی ڈالی گئی۔ اور کل کی گفتگو میں کچھ وہ جسے کہہ سکتے ہیں عملی طور پر وہ اقدامات کہ اگر انسان چاہتا ہے اپنی زندگی کو نورانی بنائے، اس کی زندگی جو ہے حیات طیبہ بن سکے، تو کیا پروسیس ہوگا، کن اسٹیپ سے اس کو گزرنا ہوگا تاکہ اس کی زندگی جو ہے وہ حیات طیبہ بن سکے، اس کی زندگی انسانی زندگی بن سکے، اور وہ جو تاریکی ہے، وہ جو ظلمت ہے، اس کی زندگی سے دور ہو سکے۔
اب آج تھوڑا سا اپنا اس موضوع کے مزید جسے کہہ سکتے ہیں کہ قلب موضوع کے اندر وارد اگر ہوں، تو یہ جو تاریکی ہم کو نظر آتی ہے، پہلا اس کا جو بنیادی ترین جو عنصر جو فیکٹر جو بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کا اپنے آپ کو فراموش کر دینا، اور قرآن کی آیات سے اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی کہ اصل چیز جو ہے کیوں تاریکی کے اندر یہ ہمارے انسان خود فردی لحاظ سے انڈیویجول لحاظ سے اور کیوں اس کا وہ معاشرہ جس میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے کیوں تاریکی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے، اپنی حقیقت کو، اپنی شناخت کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد اسی آیہ کریمہ کو، آیت الکرسی کی اس آیت کریمہ کو اگر اس پہ غور کریں تو خدا فرماتا ہے کہ خدا کی ولایت ہوگی تو وہاں پر جو ہے وہ نورانیت پائی جائے گی، اور ظلمت سے نکال کے خدا ان کو نورانیت کی طرف لے آئے گا۔ اسی چیز کو کچھ اور آیات کے اندر یہاں پہ خدا نے کہا کہ جہاں پہ خدا کی ولایت ہوگی وہاں سے ظلمت سے جو ہے نور کی طرف جو ہے خدا لے جائے گا۔ کچھ اور آیات کریمہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں اسی مطلب کو قرآن کی جانب نسبت دی گئی ہے۔ مثلا فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ جو کتاب ہم نے تمہاری جانب بھیجی ہے اس کا کام کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاؤ۔ بس خدا جس کا ولی بن جائے، جہاں پہ ولایت خدا آ جائے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ ظلمت سے جو ہے وہ انسان نکل کے نورانیت کی طرف آ جاتا ہے، وہ معاشرہ جو ہے ظلمت سے نکل کے اسی طرح سے قرآن بھی، اسی طرح سے دین، اسی طرح سے جسے کہہ سکتے ہیں پیغمبروں کا بھیجا جانا۔ مثلا سورہ ابراہیم، اسی سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہم نے موسیٰ کو آیات کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم، تاکہ اس قوم کو جو ہے ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اور تاکہ وہ لوگوں کو یاد دلائیں ایام خدا کا، اور اس کے ذریعے سے ایام خدا جہاں پہ خدا کی قدرت نمائی جو ہے بہت عروج پر ہوتی ہے، جہاں پہ واضح اور اسم کہتے ہیں یوم اللہ ہے۔ یوم کسے کہتے ہیں؟ یوم دن کو کہتے ہیں، دن یعنی جہاں پہ ہر چیز عیاں ہوتی ہے، صحیح؟ جب انسان شب کے مقابلے میں روز، یوم کو اس لیے کہ وہاں پہ جب سورج نکلتا ہے ہر چیز جو ہے واضح ہو جاتی ہے، عیاں ہو جاتی ہے۔ یوم اللہ کی تعبیر اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں پہ خدا کی قدرت، خدا کی نشانی اپنے واضح طور پر جو ہے لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی لیے ایام اللہ جو ہے وہ ہمارے زندگی کے اندر ہر وہ لمحہ، ہر وہ چیز جہاں پر ہم دیکھیں کہ خدا کی قدرت جو ہے، یا ہم یوں کہہ لیں کہ ایسی چیزیں ظاہر ہو جائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم کہہ سکیں کہ اب یہ آیات خدا کی نشانیاں جو ہے اس طرح سے واضح ہو گئی کہ ہر وہ شخص جو کہ ظلمت سے نکل کے نور کی طرف آنا چاہے اس کے لیے ہدایت کا سامان واضح ہو چکا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس انقلاب اسلامی کے اندر خود اس انقلاب کو امام، جس انقلاب آتا ہے جس دن کو کہتے ہیں یوم اللہ ہے، جو انقلاب اسلامی کی جو سالگرہ منائی جاتی ہے، امام خمینی کیا کہتے ہیں؟ یوم اللہ ہے۔ یوم اللہ فقط مخصوص نہیں انبیاء کی زندگی سے، نہیں، ہر وہ دن کہ جہاں پر ہم دیکھ سکیں خدا کی قدرت اپنے دوبارہ سے جو ہے وہ سامنے آئے، واضح آئے، اس کی نشانی واضح طور پر آئے اور لوگوں کی ہدایت کا باعث وہ یوم اللہ ہے۔ کربلا اس کا ایک بہترین مصداق ہے۔ اسی لیے جو ہے خود اس آیت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اس عزاداری کے حوالے سے، کہ خود اس عزاداری کی مشروعیت اور اس کی جسے کہہ سکتے ہیں کہ قانونی جو ایک اسلامی جو شکل ہے، اس کی صورت ہے کہ خود ہر یوم جس کے اندر خدا کی قدرت اور خدا کی نشانی اپنے سامنے واضح طور پر ہو کے سامنے آ جائے، اس کو ذکر کرنے کا خود قرآن نے حکم دیا ہے، وذکر، اس کو یاد کرو۔ اور اس سے بہتر جو ہے جو عاشور اور کربلا کا جو یہ پورا واقعہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس میں اتنی زیادہ خدا کی توحید اور خدا کا سارا یہ جو سلسلہ ہے یہ اتنا زیادہ واضح ہو کے سامنے آیا ہو۔ یہ بات کیوں بیان کی کہ خدا بھی جہاں پہ ولایت ہے وہاں پہ جو ہے وہ ظلمت سے نکل کے نور کی طرف آیا جاتا ہے۔ قرآن بھی ایسا ہی ہے، دین بھی ایسا ہی ہے، رسول بھی اسی طرح سے ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ساری چیزیں ایک ہی یہ سلسلہ ہے، خدا کا سلسلہ ہو، قرآن ہو، انبیاء ہو، یہ ساری ایک ہی سلسلے کی مختلف چیزیں ہیں۔ خدا ہی نے ان تمام چیزوں کو قرار دیا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دین۔ یہ جو دین خدا ہے، دین اسلام ہے، یہ در حقیقت انسانوں کو نکال سکتا ہے ظلمت سے اور نور کی طرف لا سکتا ہے۔ اسی لیے کہا قرآن بھی اور انبیاء ساری چیزیں۔ اب ولایت طاغوت جو ہے، اگر کوئی شخص ہے، طاغوت کا کام کیا ہوگا؟
طاغوت کا کام اگر یہ ہے کہ وہ نور سے ظلمت کی طرف لے جائے کسی معاشرے کو، انسانوں کو تاریکی کی طرف لے جائے، تو اس کا سب سے بڑا دشمن کون ہوگا؟ یہ دین ہوگا، کیونکہ دین وہ چیز ہے کہ جو انسان کو نورانیت کی طرف لے کے آتی ہے. اور ہمارے پاس دو ہی قوتیں ہیں دنیا کے اندر، یا طاغوت ہے یا خدا ہے. البتہ طاغوت کے پاس جو قوت ہے وہ خدا ہی کی دی ہوئی ہے، لیکن بالآخر یہ دو ہے. اب خدا چاہتا ہے لوگوں کو نورانیت کی طرف لائے، اور طاغوت چاہتا ہے کہ ہماری سرپرستی میں آ جائے اور ہم ان کو جو ہے وہ ظلمت اور تاریکی کی طرف لے جائیں. اب جب طاغوت یہ دیکھے گا کہ اس کے مقابلے میں وہ چیز جو کہ اس کے ہدف اور اس کے مقصد کے مخالف ہے، وہ کیا ہے؟ دین ہے. بس اس کا جو اٹیک ہوگا، جو اس کا ہدف ہوگا، کس چیز کو اپنا ہدف قرار دے گا؟ دین کو ہدف قرار دے گا، کہ دین سے کسی طرح سے لوگوں کو دور کر دیا جائے. دین سے دوری یعنی طاغوت کا اپنے ہدف کے اندر کامیاب ہو جانا، اور وہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا جس سے دین سے لوگ دور ہو جائیں. اب اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ایک تو وہ معاشرہ ہے کہ جو الہادی معاشرہ ہے، جو کافروں پہ مشتمل معاشرہ ہے، اس کو چھوڑ دیں. جو خود ہمارا وہ معاشرہ کہ جہاں پہ لوگ اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے، اسلامی معاشرے جو ظاہری لحاظ سے ہیں، آیا ان کی حالت کیا ہے؟ وہاں پر یہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ گمراہی اور تاریکی ہے یا نہیں ہے. اگر ہے، اس کا مطلب ہے کہ دین سے دوری ان معاشروں کے اندر بھی ہے. ولو یہ معاشرے جو ہیں وہ لفظی طور پر اور زبانی طور پر دین کا نام لیتے ہوں، خدا کا نام لیتے ہوں. کیوں ایسا ہے کہ یہ معاشرے دین سے دور ہیں؟ ایک بہت بڑا جو ایک مشکل ہے ہمارے اس عصر کی، اور ہمیشہ شاید اس سے پہلے بھی رہی ہو، لیکن فیراً ہمیں جو توجہ دینی اپنے زمانے کے اندر شاید بڑھ گیا ہے معاملہ، اور زیادہ پر رنگ ہو کے بہت زیادہ جو ہے جسے کہتے ہیں بولڈ ہو کے اس مسئلہ سامنے آتا ہے کہ دین سے دوری ہمیں اس زمانے کے اندر بہت زیادہ واضح طور پر نظر آتی ہے. حتیٰ وہ لوگ جو دین کا نام لیتے ہیں وہ دین سے دور ہیں، یا اقرار کرتے ہیں، خود اقرار کر دین ہے، مسلمان ہیں، لیکن وہ کہے گا کہ نہیں، میں بہت زیادہ مثلا دیندار نہیں ہوں، آپ مجھے بہت زیادہ ریلیجس نہ کہیں، یہ نہ کہیں. اس کو اپنے لیے جو ہے وہ عیب سمجھتا ہے. یا نہیں، ممکن ہے کہ عملاً وہ اس زبان سے اس بات کا اقرار نہ کرتا ہو، لیکن دین کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. ایک خاص یعنی جس طرح کا دین واقعی دین ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دین کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے کہ جو بظاہر اس کے مفادات سے، اس کے جو بھی مصلحتیں ہیں اس سے ٹکراتا ہے. دین اس کو وہ نہیں کرنے دیتا کہ جو چاہتا ہے. اب اس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اس طرح سے اس مسئلے کو جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ لوگ اس چیز کو باور کر لیں، یقین کر لیں، اور دین سے جو ہے دور ہو جائیں. ایک سوال مثلا ممکن ہے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ دین کی کیا ضرورت ہے ہم کو، کیوں دین ہو، کیوں دین پر عمل کریں. یہ شبہات ڈالے جاتے ہیں، اور پھر اس کو اس طرح سے جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے ان شبہات کو کہ آہستہ آہستہ ہم دیکھیں اس وقت جو ہے معاشرے کے اندر، ہمارے اسی معاشرے کے اندر جو مسلمان معاشرہ ہے، اور پاکستان وہ ملک ہے کہ جو باقی دنیا کے مقابلے میں نسبتاً کافی کنزرویٹو ایک جو ہے معاشرہ ہے، لیکن یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک نئی نسل جو ہے، جو مثلا دانشگاہوں میں پڑھنے والی، یونیورسٹیز میں پڑھنے والی جو جوان ہیں ہمارے، ان کو چونکہ اس طرف باقاعدہ ایک خاص جسے کہہ سکتے ہیں سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک حد تک جو ہے لوگ کامیاب بھی ہوئے ہیں. اگر جو ہے ہم ان سوالات کے جواب نہ دیں صحیح معنی میں، تو ممکن ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں. دیکھیں، فرض کریں کہ ہم کہیں کہ کیوں ہمیں دین کی ضرورت ہے، ہم کس سسٹم کو جو ہے اپنانا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے جو ہے کون سا سسٹم جو ہے جس کو بہت زیادہ اچھا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، وہ ویسٹ کا سسٹم ہے. کہ آپ جو ہمارے پاس ویسٹرن سویلائزیشن، اگر اس کو ہم سویلائزیشن کہیں، تو اس ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر آپ دیکھیں اس کو جو ہے بہت زیادہ چمک دمک دکھا کے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اصل وہ ترقی یافتہ معاشرے ہیں. اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ترقی یافتہ بتانا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنی نسبت جو ہے وہ اس ویسٹرن سویلائزیشن سے دینا شروع کر دے. مثلا کیا ہے کہ ہم جو ہیں ترقی یافتہ ہیں، ہم لوگ جو ہیں پڑھے لکھے ہیں، ہم لوگ مثلا سویلائز لوگ ہیں، تو ہم اس سسٹم آف ایجوکیشن کے اندر جائیں گے کہ جو مثلا ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن ہے. صحیح. کیوں؟ کیونکہ وہ ترقی کی علامت ہے. ہمارے باقی جو ہے مثلا دینی تعلیم جو ہے وہ ایک پسماندگی کی علامت ہے، بیکورڈنیس کی علامت ہے. کسی کہا جائے کہ تم جو ہے مثلا فرض کریں تمہیں آگے مثلا جو ہے جب تھوڑا بہت پڑھ کے جب تم اپنا کیریئر چوز کرنا ہوگا، تم کون سا کیریئر چوز کرنا چاہو گے؟ آپ دیکھیں کہ اکثریت مثلا 99% جو شاید 99.9% اس طرح سے اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں
تو افراد کے ذہن میں کیا آئے گا؟ وہ کہیں گے ہم یونیورسٹیز کی طرف جائیں گے اور مثلا مختلف جو کیریئرس کو اپنائیں. کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ ہم لوگ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ایک مسلمان معاشرہ، لیکن علم دین کی طرف کیوں؟ اس طرح اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ میں اب اس چیز کو جو ہے جاؤں اور باقاعدہ علم دین کو تفصیل کے ساتھ، جسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ریسرچ کروں، اس میں زحمت کروں، اس کو پڑھوں. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اصلاً اس کے لیے یہ چیز جو ہے بالکل اس کو نکال دیا گیا ہے کہ علم دین حاصل کرنا خود ایک مسلمان کے لیے بس اس حد تک ضروری ہے کہ آپ انسان جو ہے مجلسوں میں چلا جائے، کچھ کتابیں جو ہے، اگر وہ کتابیں بھی اب تو رواج نہیں رہا، انسان جو ہے وہ جس حد تک دین کی انفارمیشن اس کو عزاداری کے ذریعے سے مل سکتی ہے یا کچھ درس و دروس کے سلسلے سے مل سکتی ہے، اتنا کافی ہے. اس سے علاوہ جو ہے وہ دین کی معلومات حاصل کرنا ہم ضروری ہی نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ دین سے کیا ملتا ہے، کیا دیتا ہے ہم کو دین؟ اگر دین ہماری زندگی میں نہ ہو، فرض کریں اس وقت ہم مائنس کر دیں دین کو، تو کیا ہماری زندگی میں افیکٹ پڑے گا؟ کہیں گے کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. کیونکہ دین کا جب میری زندگی میں کوئی، اگر میں دیکھوں کہ اگر کوئی اثر ہی نہ ہو، تاثیر ہی نہ ہو، تو میں کہوں گا اس کی دین کس کا مطلب بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ ہم لوگ چونکہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے اس کو ہم لوگ نبھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ لوگ آسانی سے زبان پر نہیں لائیں گے، لیکن وہ لوگ جو یہاں سے تھوڑا سا جن کو آزادی ملتی ہے اور چلے جاتے ہیں ویسٹرن معاشروں کے اندر، مثلا مائگریٹ کر جاتے ہیں، ان کی پہلی نسل شاید اس بات کو بیان نہ کرے، لیکن دوسری نسل، تیسری نسل وہ آہستہ آہستہ اس چیز کو اپنی زبان پر بھی لانا اب شروع کر چکی ہے کہ یہ دین جو ہے ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہے وہ ایک ہمارے لیے ایک کلچر ہے ہمارے لیے. وَإِلَّا ان کو بہت زیادہ اس چیز سے اس ایمان نہیں ہے کہ یہ دین ہماری زندگی کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. اگر دین نہ ہو تو کیا ہوگا اور کیا ہمارے زندگی کے اندر خلا پیدا ہو جائے گا. اگر ہم کچھ چیزوں کی طرف غور کریں، مثلا دیکھیں کہ اگر دین ہماری زندگی میں نہ ہو تو کیا ہوگا. ایک تصور کرے ایک انسان ہے کہ جس کا خدا پر ایمان نہیں ہے. وہ معاشرے جن کا خدا پر ایمان نہیں ہے، ان معاشروں کے اندر آپ جا کے دیکھیں، کیونکہ ہم کوئی چیزیں بتائی نہیں جاتی، وہاں کی اس ڈارکنیس کو، اس تاریکی کو بتایا نہیں جاتا. کتنا زیادہ اس معاشرے کے اندر نا امیدی اور ڈپریشن ہے. یعنی وہاں پہ جو مریضوں کی جو ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ ان لوگوں کی ہے کہ جو سائیکالوجیکلی اور مثلا اس لحاظ سے جو ہے مریض ہیں. کیونکہ جس زندگی کے اندر ہدف نہ ہو، جو کافر ہوگا، جو خدا کو نہیں مانے گا، اس کے لیے سب کچھ کیا ہے؟ یہی جو چیز اس کو نظر آ رہی ہیں، یہی سامنے کی جو چیزیں، یہ دنیا جو ہے، اور اس کا ایک اینڈ ہے. وہ دیکھتا ہے کہ مثلا کچھ سالوں بعد اس کو جو ہے مر جانا ہے، اور اس کے لیے اس کو اتنی زحمت کرنی ہے، مسائل کو برداشت کرنا ہے، سب کچھ ہے. اور پھر آخر میں کیا ہے؟ آخر میں جو ہے اکثر وہ اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جو ہے بہت ہی مثلا اسے کہتے ہیں کہ مشکلات کے ساتھ، بیماریوں کے ساتھ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں اس میں آخر آ کے میں کیا کروں؟ پریشانیوں کو برداشت بھی کروں، مشکلات کو برداشت بھی کروں، آخر میں جو ہے اسی طرح سے مجھے بستر پہ جا کے مرنا ہے. اور اگر جو ہے میری شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، تو بچے مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. آخر میں مجھے تنہائی میں جو ہے یا تو کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جائے گا، وہاں پہ میں جو ہے اکیلا مثلا مر جاؤں گا. اور یہی ہے. تو جب تک وہ جوانی کے اس عالم میں ہوتا ہے، اس وقت وہ اس جوانی کے نشے کے اندر اس چیز کو محسوس نہیں کر پاتا، اور جو ہے وہ اس نشے کے اندر، اس جوانی کی مستی کے اندر اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزار رہا ہوتا ہے عیش و عشرت کے اندر. لیکن جیسے جیسے تھوڑا سا اس سے باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے کہ میری زندگی کا تو کوئی ہدف ہی نہیں ہے. تھوڑا سا آگے جا کے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی زندگی کے اندر خدا ہو، یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اس کی تگ و دو کا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. وہ ایک جو ہے 100 سال کا انسان بھی ہو جائے، تب بھی اس کے سامنے اگر واقعی اس نے جو ہے دین کو اس معنی میں جو صحیح اس کے اسپرٹ کے ساتھ ہے، وہ دیکھے گا کہ مجھے جو ہے خدا سے نزدیک ہونا ہے. یہ جو سلسلہ ہے نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اس کا جو قرب ہے اس کے، اور اس کو جیسے جیسے اس قرب کا حاصل کرتا رہے گا، جس طریقے سے دین نے اس کو بتایا ہے، وہ دیکھے گا اس کو لذت محسوس ہوتی باقاعدہ. اب دیکھیں وہ لوگ جو کہ دینی مثلا ان چیزوں کو، جو عبادات ہیں جس طرح سے بتایا گیا ہے، یہ مناجاتیں ہیں، یہ دعائیں ہیں، جن کو تھوڑا سا اس سے جو ہے شغف حاصل ہوتا ہے، جو تھوڑا سا اس سے جو ہے مانوس ہوتے ہیں، کس طرح سے جو ہے راتوں کو بلند ہو کر جو ہے خدا سے مناجات کرتے ہیں اور راز و نیاز کرتے ہیں. اس کے اندر کیا چیز ہے، اس کے اندر کیا شیرینی ہے، اس کے اندر وہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا سے ان کا ایک تعلق ہے، خدا سے ان کا ایک قرب ہے، ایک اپنی زندگی کے اندر ایک ہدف کو محسوس کرتے ہیں. ایک شخص ہے جو بہت ہی زیادہ ممکن ہے مشکلات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، لیکن جب دیکھتا ہے کہ خدا نے اس سے ایک چیز کو چاہا ہے، بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں شوق سے، بہت زیادہ ولولے سے، جو ہے جوش سے جو اس کام کو انجام دیتا ہے کہ مجھے اپنے خدا کو راضی کرنا ہے. اس کے سامنے ایک ہدف ہے، وہ چاہتا ہے خود بھی جو ہے خدا سے نزدیک ہو، اپنے معاشرے کو جو ہے وہ خدا سے نزدیک کرے. اس کی زندگی ہم کو ایک با ہدف زندگی نظر آتی ہے، بغیر کسی ہدف کے نظر نہیں آتا. اور چونکہ بغیر اور خدا کا جو سلسلہ ہے کہ جتنا بھی انسان جو خدا سے نزدیک ہوتا چلا جائے، قریب ہوتا چلا جائے،
اور بھی جو ہے وہ گنجائش باقی ہے، کیونکہ خدا جو لامحدود ہے، جتنا بھی آپ اس سے آگے بڑھیں نزدیک ہوں گے پھر بھی مزید گنجائش باقی ہے. اس لیے کبھی بھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے، اس لیے مایوسی یہاں پہ کبھی بھی نہیں آتی. یہاں پہ ہدف ہمیشہ انسان کے لیے باقی رہتا ہے، جو اس کو انسان کو اپنی جانب بلاتا رہتا ہے. اسی طرح سے فرض کریں کہ یہ ایک ایسا سسٹم جو واقعیت پہ مشتمل ہو. باقی جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ انسان کے اپنے تجربے کی بنیاد پر ہیں. آج انسان کہتا ہے کہ ہم نے تجربہ کیا کہ نظام میں فرض کریں کہ کمیونزم جو ہے وہ اچھا ہے. لوگوں نے تجربہ کیا، کچھ سال گزرے، دیکھا کہ نظام جو صحیح نہیں ہے اور یہ نہیں چلا پایا. نظام سرمایہ داری کچھ 100 سالوں سے جو ہے رائج ہے، لیکن اس وقت جو خود نظام سرمایہ داری کے کیپٹلسٹ معاشرے کے جو افراد ہیں، کتنی زیادہ تنقید ہے خود اس معاشرے کے اندر سے ہو رہی ہے کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہے. اور ہر تھوڑے دیر ٹائم بعد جو ہے کچھ ظاہری طور پر جو ہے اس کے اندر چینجز لا کے جو ہے اس کو لوگوں کو بہلا پھسلا کے جو ہے اس کو اسی چیز کو جو ہے کنٹینیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن زیادہ نہیں چل پائے گا، زیادہ نہیں چل پائے گا. یہ جتنے بھی مختلف سسٹمز آئیں گے انسان کو جو ہے، کیونکہ کس چیز کے اوپر بیس کرتے ہیں؟ انسان کے اپنے تجربے کے اوپر اور انسان کے اپنے ان مفادات کے اوپر جو کہ اس سسٹم کے بنانے والے لے کر آتے ہیں. اپنے ذاتی مفادات اور مصلحتوں کی وجہ سے وہ ایک سسٹم کو لے کر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نہیں، یہ سسٹم جو ہے بالآخر ایک وقت آتا ہے جو ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ سسٹم کارآمد نہیں رہتا. لیکن وہ سسٹم جو کہ جس کا بیس جو ہے وہ ایک ایسے علم کے اوپر ہو کہ جو واقعیت پر مبنی ہے، ایک ایسا سسٹم، یعنی ہم کو بتایا جائے کہ یہ جو سسٹم ہے اس شخص کی، اس ذات کی جانب سے ہے کہ جس نے اس پورے نظام کو خلق کیا ہے، جو پورے اس نظام کو خلق کرنے والا ہے اس کی جانب سے یہ ہے، جس کو ہم دین کہتے ہیں. ایک درود بھیجے محمد وآل محمد. تھوڑا سا اگر آپ آگے تشریف لیں، تھوڑا سا جو دین ہے فقط دین ہے، جو دین خدا ہوتا ہے، خاص طور پر جو اسلام کا جو آخری جو ہے، یہ دین ہے فقط جو ادعا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم یہ جو سسٹم ہے خود خدا کی طرف سے، وہ خدا جس نے اس پورے نظام کو خلق کیا ہے. اس کے علاوہ کون سا سسٹم ایسا سسٹم ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ ہمارا سسٹم جو ہے خدا کی طرف سے؟ جب نہیں ہے تو خود انسانی کی عقل کیا کہتی ہے؟ اگر وہ سسٹم جو کہ خدا کی جانب سے ہے اور خدا نے اس کو، جس خدا نے اس پورے نظام کو خلق کیا ہے جو رب العالمین ہے، وہ اگر ایک سسٹم دے گا تو وہ واقعیت پر مشتمل ہوگا اور حقائق پر مشتمل ہوگا. وہ انسان کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکے گا صحیح طرح سے. یا وہ چیز جو کہ ایک جسے کہتے ہیں تجربے کی بنیاد پر بیان کی گئی اور ممکن اس کے اندر جو ہے وہ 100 سال بعد پتہ چلے کہ سب تو اشتباہ تھا، سب غلط تھا، تو یہ انسان کو جو ہے وہ اس حد وہاں تک نہیں پہنچا سکا جہاں تک جو حقائق تھے. تو انسانی عقل کیا کہتی ہے؟ میں اس سسٹم کو کیوں نہ لوں کہ جہاں پہ جو خود اس خدا نے بنایا دیا ہے کہ جس نے اس پورے نظام کو خلق کیا ہے، جس نے خود انسان کو خلق کیا ہے. تو ایک ایسا سسٹم جو کہ واقعیت پر مشتمل ہے، ایک ایسا سسٹم کہ جس کے اندر عدالت، جو عدالت پر بیس ہوتا ہے. آپ دیکھیں باقی دنیا کے جتنے بھی سسٹم ہیں وہ چونکہ انسانی حقائق کو چونکہ خلق نہیں کیا انہوں نے خدا انسان کو، اس لیے انسانی حقائق سے صحیح طرح سے آگاہ نہیں ہے. جب انسانی حقائق سے صحیح طرح سے آگاہ نہیں ہے تو انسان کا جو حق ہے جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے وہ اس کو نہیں دے پاتے. عدالت کیا ہوتی ہے؟ ہر چیز کو اس کا حق دے دیا جائے، جو چیز جس کا جو حقدار ہے اس کو وہ دیا جائے. چونکہ یہ سسٹم جو ہیں وہ دور ہیں اس حقائق سے، انسان کو نہیں سمجھ پاتے. مثلا فرض کریں نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد اور زن جو ہیں وہ برابر ہیں اور ان کو جو ہے ایک جیسے حقوق ملنے چاہیے، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ دیکھیں اس ایک غلط سوچ کی وجہ سے اب یا تو اشتباہاً یا پھر جان بوجھ کر یہ جب نعرہ لگایا جاتا ہے کتنا زیادہ اس معاشرے کے اندر جو ہے بگاڑ آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عدالت کے خلاف ہے. مرد و زن جو ہے وہ ان کے حقوق جیسا جس کا حق ہے اس کو دیا جانا. عدالت یہ ہے کہ جیسا مرد کا حق ہے، جیسا جس کا تقاضا ہے اس کو وہ دیا جائے، جیسا عورت کے جو حقوق ہیں اور اس کے جیسے تقاضا ہے اس کو وہ دیا جائے. مساوات نہ ہو، دونوں کے لیے برابر نہیں ہے. نہیں، جو اس کے لیے شائستہ ہے، جو اس کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے، اس کے حق میں جو بہتر ہے، جو اس کے کمال کے لیے لازم اس کو وہ دیا جائے، جو مرد کے کمال کے لیے لازم اس کو وہ دیا جائے. یہ دونوں انسان ہیں لیکن دونوں کو اپنے اپنے الگ الگ ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے ان کی اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی کے مطابق. بس اسلام جب بات کرتا ہے تو عدالت کی بات کرتا ہے، کیونکہ پہچانتا ہے کہ شناخت رکھتا ہے کہ کون کس قسم کا وجود ہے، اس کو کیا حق ملنا چاہیے. لیکن باقی سسٹم چونکہ اس واقعیت پر مشتمل نہیں ہوتی اس لیے عدالت بھی نہیں دے سکتے. یا مثلا علم ہے، ایک ایسا سسٹم کہ جو علم کے اوپر اتنی زیادہ تاکید کرتا ہو، اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کی جو ہے جسے کہتے ہیں تشویق اور انکریجمنٹ ہو، علم حاصل کرو، واقعیت کو سمجھنے کی کوشش کرو. اصل پہلی جو آیت ہی نازل ہے وہ نازل ہو کسی دین کی، جو کسی سسٹم کی، وہ اس بارے میں ہو کہ تم لوگ علم حاصل کرو. تو اس آیا ایک ایسے سسٹم کو، ایک ایسے دین کو انسان کو اپنی زندگی کے اندر
اگر وہ نافذ کرے گا، اس کو اس سے نزدیک ہوگا، تو کیا اس کو نقصان ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا؟ اگر ایک ایسا سسٹم جو علم کی بات نہ کرتا ہو، یا ایک ایسے علم کی بات کرتا ہو کہ جو اس کو خود اس کی شناخت نہ دے پاتا ہو، تو وہ کبھی بھی جو ہے اس کو فائدہ نہیں دے پائے گا۔ میں کہوں کہ آپ کو ایک ایسی ہم یونیورسٹی میں بھیجیں گے کہ آپ کو ایک ایسا جو ہے وہ جہاں پہ آپ اپنے اطراف کی تمام چیزوں کا جو ہے وہ مثلا سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت پیدا کر لیں گے، لیکن خود اپنے آپ کو جو ہے فراموش کر دیں گے۔ کیا ہم اس طرف جانا چاہیں گے؟ نہیں جانا چاہیں گے، لیکن ہم کو چونکہ اس طرح سے بتایا نہیں جاتا۔ آپ دیکھیں اس وقت جتنی بھی دنیا کی یونیورسٹیز ہیں، کہاں پر انسان کو بتایا جاتا ہے کہ تم ہو کون؟ آپ ہمارے معاشرے کے اندر سے جو بھی لڑکا جو بھی لڑکی جو ہے فارغ التحصیل ہو یونیورسٹی سے، اس سے پوچھیں کہ تم کو سمجھ میں آیا کہ تمہاری اپنی حقیقت کیا ہے، تو کہیں گے نہیں، تمہارا کوئی سبجیکٹ ہی نہیں یونیورسٹی کے اندر۔ یونیورسٹی میں یہ تھوڑی پڑھایا جاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ تو جہاں پر آپ کو ہر چیز پڑھا دی جائے لیکن خود یہ نہ بتایا جائے کہ میں خود کون ہوں، تو وہ تاریکی نہیں ہے، وہ گمراہی۔ لیکن اس طرح سے ضرورت اتنی جس طرح سے میں شفاف طریقے سے بیان کر رہا ہوں وہ تو بیان نہیں ہوتا وہاں پہ۔ اس طرف توجہ ہی نہیں دلائی جاتی، اس طرف انسان کو اصلا لایا ہی نہیں جاتا کہ کبھی بھی سوال اس کے ذہن میں آئے۔ لیکن واقعیت یہ ہے، اور اسی لیے جو ہے سارے مسائل، فرض کریں اگر آپ وہ علم جو کہ انسان حاصل کر بھی لیتا ہے ان یونیورسٹیز کے نتیجے میں، چونکہ جو ہے انسان کی اپنی حقائق، اپنی حقیقت اور شناخت سے دور ہو کے وہ علم ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا تو وہ علم اس کی شہوت کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا اس کے غضب کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ اب دنیا کے اندر جو سسٹم ہے، یہ جو ساری جو ٹیکنالوجی ہے، کن ہاتھوں میں ہے؟ یا تو اس انسان کے ہاتھ کے اندر ہے کہ جو انسان درندہ ہے، یا اپنی شہوت کے اندر مبتلا ہے۔ اب دیکھیں انسان کی جتنی بھی یہ جو چیزیں آتی نئی کیوں آتی ہیں؟ کہ انسان اپنی شہوت کی جو آگ ہے اس کو زیادہ اچھی طرح سے جو ہے اس کو بجھا سکے، یا انسان کی جو غضب کی جو آگ ہے۔ اب دیکھیں جو کتنی زیادہ ٹیکنالوجیز جو ہے اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے کہ اسلحہ، جدید اسلحہ کس طرح سے بنایا جائے تاکہ جو انسانوں کو جو ان کے مخالف ہیں اس کو کس طرح سے جو ہے سرکوب کیا جائے، کس طرح سے ان کو دبایا جائے۔ کتنی زیادہ ٹیکنالوجی صرف اسی چیز میں استعمال ہوتی ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو مارنے کے لیے۔ آپ دیکھیں اس وقت جو ہماری دنیا میں ہو رہا ہے، اسی وقت جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں معلوم اسی وقت جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ بمباری ہو رہی ہوگی کسی علاقے میں، اور جو لوگ وہاں پہ شہید ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ علم ہے نا، کہ جو علم نے اس انسان کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ لیکن یہ علم جب جاتا ہے اس انسان کے ہاتھ میں کہ جو انسان درندہ ہے، یا اس انسان کے ہاتھ میں کہ جو ایک بے حیا اور ایک جو ہے شہوت پہ مبنی انسان ہے، تو اس کے ہاتھ میں یہ دنیا ہم کو نظر آتی ہے، اس کے اندر اس قسم کی تاریکی ہے۔ لیکن اگر دین کیا کرتا ہے؟ دین اس علم کی بات کرتا ہے کہ جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہر علم کو انسان حرام قرار دیتا ہے، بعض ایسے علوم کو سیکھنا کہ جو انسان کی بربادی اور اس کے جو ہے وہ اصلا وقت ضائع کرنے کے مساوی ہو۔ اصلا وہ ان چیزوں کو سیکھنے کو مذمت کی گئی کہ جس کا انسان کی زندگی میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ کیا فائدہ اس کو؟ معلومات کو فقط یہ دماغ انسان کو کوئی اسٹور ہاؤس تو نہیں کہ اس کے اندر چیزیں جمع کرتے رہے، نہیں، اس چیز کو حاصل کرو جو تمہارے مفید ہو، فائدہ مند ہو، اپنے لیے فائدہ مند ہو، اس معاشرے کو فائدہ دے۔ ہاں، ترقی انسان ضرور کرے، ٹیکنالوجی کی طرف جائے، لیکن اس کا ہدف مشخص ہونا چاہیے۔ کیوں میں ٹیکنالوجی حاصل کروں؟ خدا نے کہا کہ بلکہ انسان اس دنیا کو کیا کرے؟ مسخر کرے، اس کو بنائے اسی لیے گیا ہے دنیا کو، انسانوں کے لیے، اس کو بہترین اس سے استفادہ کرو۔ ٹیکنالوجی اور علوم کے لیے منع نہیں کیا، اس کی بلکہ تشویق دلائی گئی، اس کو انکریج کیا گیا ہے۔ لیکن وہ علم جو ایک ہدف کے ساتھ ہو، جو انسان کو کے لیے معاون ثابت ہو کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ اچھی طرح سے چل سکے، جس کے اندر اس معاشرہ جس کے اندر اچھی طرح سے خدا کی عبادت ہو سکے، وہ معاشرہ جو انسان کو جو ہے اس کے کمال تک لے جا سکے، وہ علم، اب چاہے وہ ٹیکنالوجی کی صورت میں ہو، چاہے وہ علم دین کی صورت میں ہو، چاہے وہ حوزے کی صورت میں ہو، چاہے یونیورسٹی کی صورت میں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بس وہ دین جو کہ علم، اگر یا مثلا آپ ایک ایسے سسٹم کو لیں جو انسان کے اندر جو ہے وہ احساس ذمہ داری کو بیان کرتا ہو۔ ایک وہ سسٹم ہے جو کہتا ہے انسان آزاد ہے، مثلا لبرل ایک معاشرہ، انسان آزاد ہے، تمہیں کوئی کچھ نہ کہے، تمہیں کسی کو کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے، جو تم کرنا چاہو کرو۔ جو لبرلزم ہے، جس کے اوپر اس وقت جو ہے ویسٹ کا جو پورا نظام جو ہے وہ اس کا دار و مدار کس چیز کے اوپر؟ لبرلزم کے۔ انسان آزاد ہے، اسی آزادی کے نعرے سے جو بہت ایک خوبصورت نعرہ ہے، اس کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے؟ انسان آزاد ہو، تم کو کیوں کوئی پابند کرے؟ یہ ذمہ داری، یہ سب کیا ہوتا ہے ذمہ داری؟ مطلب یہ ذمہ داری نہیں، میں جو کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ قوانین بھی اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اگر ہر انسان آزاد ہو جائے گا، ہر انسان کہے کہ میں جو کرنا چاہوں کروں گا، تو وہاں پہ بالآخر معاشرہ جنگل بن جائے گا۔ جب جنگل بن جائے گا تو یہاں پہ یہ معاشرہ چل نہیں پائے گا، تو مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ یہاں پر بھی، جسے کہتے ہیں نا جنگل میں بھی بالآخر کوئی قوانین کو نافذ کیا جاتا ہے کہ بالآخر وہاں کا نظام چلتا رہے۔ مجبور ہے وہ انسان کہ قوانین کو نافذ کرے تاکہ بالآخر ان کا نظام چلتا رہے۔ وَإِلَّا ان کی بنیاد کیا ہے اس نظریے کی؟ انسان آزاد ہے، جو کچھ ہر چیز سے آزاد ہے، اخلاق سے بھی آزاد ہے، دین سے آزاد ہے، ہر چیز سے آزاد ہے۔
جو میں کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، فقط اس لیے نہیں کرتا کہ اگر میں نے اپنی آزادی کو دکھانا شروع کیا تو سامنے والا بھی اپنی آزادی کو دکھانا شروع کرے گا اور ہم لوگ زندہ نہیں رہ پائیں گے. اس لیے مجبوراً ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک حد تک کنٹرول میں رکھتے ہیں. اب وہ سسٹم کہ جو انسان کو مسئولیت بتائے، اس کی ذمہ داری بتائے کہ تمہاری اپنی ایک حدود ہیں، اس کے اندر تم کو رہنا ہے، تم ذمہ دار ہو، اپنے حوالے سے ذمہ دار ہو، تم سے کل سوال کیا جائے گا، اپنے گھر والوں کے حوالے سے جو ہے ذمہ دار ہو، اپنے معاشرے کے حوالے سے ذمہ دار ہو. ایک وہ دین، ایک وہ سسٹم جو آپ کے اندر احساس ذمہ داری کو جو ہے وہ اجاگر کرتا ہے، اور ایک وہ جو آپ کو بغیر، جسے کہتے ہیں غیر ذمہ دار بناتا ہے. اس کی اساس اس کے اوپر ہے، انسان کس چیز کو جو انتخاب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ سسٹم جو انسان کو عزت دیتا ہے. یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ عجیب ہے. یعنی یہ تمام چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو دین ہم کو دیتا ہے، اسلام ہم کو دیتا ہے. لیکن کس حد تک اس دین کا، اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے کہ انسان جو ہے ان تمام چیزوں کو ہوتے ہوئے کہ جو بہت ہی درخشاں، بہت ہی برائٹ ایک ہمارے پاس سسٹم ہے، اس سے جو ہے روگردان ہو جاتا ہے. ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو ویسٹرن سویلائزیشن چاہیے جس کے اندر تمام چیزیں اس کے اپوزٹ ہیں. تمام چیزیں اس کے اپوزٹ ہیں. مثلاً جو ہے ہم کہیں کہ ویسٹ کے اندر جو ہے جو سسٹم ہے، وہاں پہ سب لوگ آپ دیکھیں اپنے اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ جو ہے ایک آفس کے اندر ہے، سب اپنی جو ہے کاموں کو اچھی طرح سے، کوئی بےایمانی نہیں کرتا، بہت ایماندار لوگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے. اور ہمارے مسلمان معاشرے کو دیکھیں کتنے زیادہ بے دین ہیں. یہاں پہ ہر شخص جس کے جو ہے وہ جو چاہے وہ چوری کرتا ہے، مثلا جو بے ایمانی کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. ویسٹ میں ساری چیزیں اپنی جگہ پر بہت وہ بتائے کیوں ہے، کیونکہ ان کی مصلحتیں، ان کی جو مفادات ہیں کہ اس سسٹم کو بلا کر چلانے کے لیے اس چیز کو جو ہے رکھو تاکہ جو ہے ہم سب مل کے اچھی طرح سے اس زندگی کی لذتوں سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن اسلام جو سسٹم اگر ذرا سا وہاں پہ اگر یہ چیز ختم ہو جائے، جہاں سے ان کو معلوم ہو جائے کہ میں کسی کی نظروں کے سامنے نہیں ہوں، تو وہاں پہ دیکھیں وہ انسان درندہ کس طرح سے سامنے آتا ہے. جہاں پہ اس کو معلوم ہو جائے کہ کوئی کیمرہ نہیں ہے، جو بھی کیمرے کی آنکھ نہیں جو مجھے دیکھ رہی ہے، اور یہاں پہ میں جو ہے چوری کر سکتا ہوں، یہاں پہ میں جو ہے کر سکتا ہوں، وہاں پہ اس کا ایمان اور بے ایمانی اور ساری چیز ختم ہو جاتی ہیں. وہاں پہ آپ کو دیکھیں گے کس حد تک، یعنی اصل جو اس وقت دنیا کے اندر جو کرپشن اور اصل جو چیزیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ساری تعلیم وہاں سے آتی ہے. یہاں پہ یعنی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ساری برائیوں کے جو استاد ہے، شیطان کی بھی استاد ہے اس وقت جو ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے جس کا گڑھ وہاں پر ہے. کس طرح سے انسان کو برائیوں کی طرف لایا جاتا ہے. انہی فلموں کے ذریعے سے آپ دیکھیں کس حد تک جو ہے وہ ہماری معاشرے کے اندر پستی کو جو ہے رواج کہاں سے آتا ہے، یہ وہاں سے. ایک ایسی چیزیں، ایسے گناہ جس کا انسان کے اندر تصور نہیں ہوتا، انسان کو فلموں کے ذریعے سے بتا کے کہ دیکھو اس طرح سے بھی گناہ کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے بھی جرائم کیے جا سکتے ہیں. جرائم باقاعدہ وائلنس، کس طرح سے جو ہے وہ قتل کیے جا سکتے ہیں، کس طرح سے جو ہے لوگوں کی عزت کو پامال کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے. وہ ساری چیزیں کہاں سے تعلیم یہ جو ہمارے پاس فرض کریں اس زمانے کے اندر جو ایک تاریک ترین، ایک بدنام ضمانت ترین جو مثلا تنظیم آئی ہمارے سامنے داعش کی صورت میں، کہاں سے وجود میں آیا ہے، کس نے ان کو ٹرین کیا ہے؟ یہی CIA ہے، انہی لوگوں نے بنایا ہے اس کو. کس ہم ویسٹرن سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں جن کو بے دردی سے ہم نے دیکھا کس طرح سے انسانوں کو ظلم کیا، کس طرح سے جلایا گیا، کس طرح سے یعنی انسان دیکھ کے جو ہے وہ کہ اس حد تک بھی انسان جو ہے وہ گر سکتا ہے. لیکن کہاں سے آ رہا تھا یہ سب؟ خود ان لوگوں نے اعتراف کیا ہے، خود ان لوگوں کے انٹرویوز میں کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کو بنانے والے ہم ہیں. پھر ہم اپنے دین سے جو ہے کہیں کہ نہیں، ہمیں دین کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، ہم دین کو ایک بیکورڈنیس کا جو ہے وہ سمبل بنا دیا جائے، اور ویسٹرن سویلائزیشن کو جو اس حد تک تاریخ ہے اور تمام برائیوں کی جڑ ہے اس کو ہم جو ہے اپنے لیے جو ہے ترقی اور کمال کا سمجھتے رہیں. خوب، اس کے اوپر مزید جو ہے گفتگو جو ہے انشاءاللہ میں ایک مختصر، کیونکہ دوبارہ سے یہ بات عادی نہ رہ جائے. اب ہم دیکھیں کہ یہاں پہ دو چیزیں ہمیں دیکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ کس طرح سے یہ ہوتا ہے، کس طرح سے کام کیا جاتا ہے کہ جب ایک اتنا اچھا سسٹم ہمارے پاس موجود ہو کہ جو ہمیں مثلا ہماری زندگی کو جو ہے باہدف بنا دے، ہماری زندگی کے اندر امید لے کر آئے، وہ سسٹم لے کر آئے کہ جو عدالت پر بیسڈ ہو، وہ سسٹم لے کر آئے جہاں پہ علم کی جانب جو ہے وہ تشویق دلائی جاتی ہو، جہاں پہ انسان ذمہ دار انسان بنے، جہاں پہ احساس سے ذمہ داری رکھتا ہو، ایسا سسٹم جو انسان کو عزت دیتا ہو، ایسا سسٹم جہاں پہ جو ہے انسان کے اندر ایک ان بلٹ جسے کہتے ہیں کہ ایک مراقبت اور اس کے اوپر جو ہے چیک کی حالت ہو، جہاں ہم کہتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے. یہ خدا دیکھ رہا ہے، یہ انسان کو کس حد تک جو ہے وہ، جہاں پہ کوئی بھی کیمرہ نہیں ہے لیکن اگر انسان با ایمان ہوگا، دیندار ہوگا، وہ برائی نہیں کرے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ دھوکہ فریب نہیں کرے گا. کوئی دیکھ تو نہیں رہا اس کو، لیکن کہے گا نہیں میرا ایمان ہے، خدا جو ہے مجھے خدا کو جواب دینا ہے، خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ خدا کا دیکھنا کتنا بہترین سسٹم ہے کہ آپ کو کسی کیمرے کی ضرورت نہیں، فقط انسان کو جو ہے وہ دیندار بنا دیں. اس کی تربیت اگر ہو جائے خود بخود جو ہے یہ معاشرہ ایک ایسا سسٹم خدا نے دیا ہے. لیکن ہم انسان جو ہے اس سے بس
ایک ایسا سسٹم سے کیوں جو انسان دور ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اب یہ طاغوت اس کے سامنے ایک ایسا برائٹ، ایک ایسا روشن سسٹم موجود ہے، اس کو جو ختم کرنا ہے، بالآخر اس کو کچھ نہ کچھ تو یہاں پہ کرنا ہے. اب مختلف جو ہے وہ کاموں کا انجام دے گا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ ختم ہو، تاکہ انسان وہ جو چاہ رہا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ ظلمت کی طرف لے آئے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، اور وہ خدا اور اس کا پورا نظام، یہ انبیاء اور ائمہ کا پورا نظام جو چاہتا ہے کہ انسانوں کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے آئے، وہ جو ہے وہ ناکام ہو جائے. وہ اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے اور یہ الہی سسٹم اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے. یہاں پر دیکھیں کہ اس پورے سسٹم کے اندر امام حسین علیہ السلام کا جو پورے اس واقعہ عاشورہ ہم کو نظر آتا ہے، تحریک کربلا ہے، کس طرح سے اس کا رول ہے کہ جب امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اگر اس وقت قیام نہیں کیا گیا تو وہ جو پوری سو زحمت ہے، جو پوری محنت ہے انبیاء کی، وہ یہاں پہ جو ہے ضائع ہو سکتی ہے. اس طرح سے دین کے اندر تحریف اور اس کے اندر جو بگاڑ آ چکا ہے کہ طاغوت اپنے اس طرح سے اس نے دین کے چہرے کو مس کرنے کی کوشش کی اور دین کا اصلا نام جو ہے مٹا دینا چاہتا ہے، دین کی حقیقت اس کی روح کو جو ہے لے لینا چاہتا ہے کہ اگر اب جو ہے قیام نہیں کیا گیا تو بہت دیر ہو جائے اور پھر یہاں سے دین جو ہے وہ اس معاشرے سے مٹ سکتا ہے. امام علیہ السلام قیام کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اب جو ہے وہ قیام ہونا ضروری ہے، اور تاکہ پورا سسٹم جو ہے اپنی جگہ باقی رہ سکے، دین جو ہے معاشرے کے اندر باقی رہ سکے. اور بالآخر امام علیہ السلام اس حقیقی دین کو بتا کے چلے جاتے ہیں کہ دیکھو دین یہ ہے، دین کبھی بھی اس طرح کے طاغوت کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. دیکھو میں حسین ایک تمہارے لیے آئیڈیل ہوں، نمونہ ہوں، میں نے کس طرح سے جو ہے وہ مقابلہ کیا، میں نے کس طرح سے جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے قیام کیا. اب جہاں پر بھی تم لوگ یہ دیکھو کہ دین کو اس طرح سے، یا مثلا وہ سسٹم کے مقابلے میں جو تم کو نورانیت کی طرف لانا چاہتا ہے، تاریکی سے نکالنا چاہتا ہے، اگر دیکھو کہ مقابلے میں تمہارے طاغوت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں نے اپنے لیے تمہارے لیے حجت کو قائم کر دیا ہے، تمہارے سامنے میں مشعل راہ ہوں. اور اس طرح سے مقابلہ کرنا اور اس طرح سے یہ امام علیہ السلام کے جو احسان ہے ہم پہ، یہ جو امام علیہ السلام نے جو کام انجام دیا، جو جسے کہتے ہیں درخشاں ترین اور روشن ترین باب ہے انسانیت کی زندگی کے اندر امام حسین علیہ السلام کا، کہ ان کے بعد یہ چیز جو ہے پھر اب اصل دین کے اوپر کہ نہیں، دین کے ماننے والے ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے، جو عزت کا مطالبہ کرتے رہیں گے، جو ہمیشہ سے جو ہے وہ ظلم کے خلاف جو ہے آواز بلند کرتے رہیں گے، یہ ہمیشہ رہے گا. امام علیہ السلام نے ایسی قربانی دی کہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کو اس طرح سے کچھ افراد کو ہر زمانے کے اندر اپنی جانب اس طرح سے متوجہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیشہ دین کا نام لیتے رہیں اور ایک ہدایت کا چراغ جو ہمیشہ جو ہے وہ جلتا رہے اور یہ جو ہے وہ گل نہ ہونے پائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو انشاءاللہ ہماری جو آئندہ گفتگو ہوگی اس میں اسی مطلب کو جو ہے وہ کوشش ہوگی کہ دین کس طرح سے انسان کو نورانیت کی طرف لے کر آتا ہے. اگر دین نہ ہو تو معاشرے کے اندر جو تاریکی ہم کو نظر آتی ہے اس کی مزید جو ہے وہ جسے کہہ سکتے ہیں زیادہ فوکس کر کے اور زیادہ کہ وہ کس طرح سے ہمارا معاشرہ جو تاریکیوں کے اندر جو ہے وہ جس سے اس کی مثالیں کیا ہیں، اس کے ہمارے پاس جو ہیں ہماری زندگیوں کے اندر جو دیکھ رہے ہیں وہ کس قسم کی تاریکی ہے کہ جو اس معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آہستہ آہستہ چھاتی چلی جا رہی ہے، اور کس طرح سے دشمن اس کام کو انجام دے رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے، وہ سسٹم سے دور کر رہا ہے کہ جو انسان کو نورانیت کی طرف لے جا سکتا ہے. یہ ہے انشاءاللہ خداوند کریم سے دعا ہے کہ اگر ہم تھوڑا بہت ان شبوں کے اندر، ان ایام کے اندر فکر کر سکیں، غور کر سکیں، اور امام علیہ السلام واقعاً اگر ہم یہ کام کر سکیں تو امام علیہ السلام جس چیز کی طرف ہم کو لانا چاہتے ہیں، جو قربانی امام علیہ السلام نے دی ہیں، کچھ ہم اسی طرف حرکت کر سکیں گے جس طرف امام حسین علیہ السلام کو لانا چاہتے ہیں. وَإِلَّا اگر ان ایام کی طرح اندر بھی ہم امام علیہ السلام کے اس قیام کے اس ہدف کو نہ پہچان سکے کہ امام علیہ السلام کرنا کیا چاہتے ہیں، ہمیں کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، کس طرح سے اس نورانیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو ہم یہاں پہ آئیں گے، گریہ کریں گے، لیکن اس کا ہدف جو ہے جہاں تک امام ہم کو لے جانا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو پائے گا. امام ہم کو لے جانا چاہتے ہیں اس نورانیت کی طرف کہ دین کو جو مضبوطی سے پکڑ لو، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اگر تم چاہتے ہو کہ اس نورانیت کی طرف ہو. اور دیکھو میں نے کس طرح سے جو ہے مختلف قربانیاں اس سلسلے میں انجام دی ہیں. کتنی قربانی امام علیہ السلام نے صرف انسان کو بتانے کے لیے کہ جاگ جاؤ، اس خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، دیکھو دشمن تمہارا کس حد تک جو ہے وہ چوکنا ہے، کس طرح سے جو ہے تمہارے دین کو جو ختم کرنا چاہتا ہے. مختلف قسم کی قربانیاں ہیں، مختلف قسم کی عجیب و غریب قسم کی قربانیاں، ہم سوچ نہیں سکتے امام علیہ السلام نے کیا احسان کیا ہے ہم پر. امام علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی تھا، امام علیہ السلام نے کس طرح سے جو ہے وہ، امام علیہ السلام خود تو ہدایت کے اوپر ہیں، لیکن کتنی محبت ہے امام علیہ السلام کو انسانیت سے، کتنی محبت ہے انسانوں سے
کہ اپنا جو کچھ بھی ہے اس راستے میں قربان کرتے ہیں تاکہ انسان جو ہے نورانیت کی طرف آ سکے، انسان روشنی کی طرف آ سکے۔ واللہ امام علیہ السلام اور امام علیہ السلام کا خانوادہ، ان کا گھرانہ، ان کے اصحاب با وفا، وہ تو اس اعلیٰ درجے کی جو ہے نورانیت کے اوپر فائز تھے، لیکن تاکہ پوری عالم انسانیت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امیونائز ہو سکے، ہمیشہ کے لیے اس نورانیت کی طرف آ سکے، اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ کتنی محبت ہے امام علیہ السلام، کتنا کریم ہے یہ امام، کیسی کیسی قربانیاں امام علیہ السلام نے دی ہیں۔ جب امام علیہ السلام اپنے اصحاب وفا کو اجازت دے دیتے ہیں رن میں جانے کی، اور ایک ایک کر کے صحابی امام علیہ السلام کے رن میں جاتے ہیں، امام علیہ السلام آخر میں بنی ہاشم کی باری آتی ہے، بنی ہاشم بھی ایک ایک کر کے میدان میں جب چلے جاتے ہیں، امام علیہ السلام تک وہ تنہا رہ جاتے ہیں اس میدان کربلا کے اندر۔ یہ امام جو کہ صبح عاشور سے لے کر اب عصر عاشور تک کس حد تک تھک چکا ہوگا، اس گرمی کے اندر، اس پیاس کے اندر، اس ایک ایک اپنے صحابی کی کو خود اپنے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھنا، اس کے جنازے کو لے کر آنا، اس کو دفن کرنا، کتنا سخت ہوگا امام علیہ السلام کے لیے۔ حبیب جیسے دوست کو رخصت کرنا، مسلم ابن اوس جیسے دوست کو رخصت کرنا، ایک ایک صحابی کو جب دیکھتے ہوں گے امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ جب علی اکبر بھی جا چکے ہوں، علی اکبر جیسا بیٹا بھی چلا جائے، عباس جیسا بھائی بھی چلا جائے، قاسم جیسا بھتیجا بھی چلا جائے، کس حد تک امام علیہ السلام کے دل پر یہ داغ ہے، کوئی امام علیہ السلام کے دل سے پوچھے۔ اب جب سب چلے جاتے ہیں، امام علیہ السلام جب تک وہ تنہا رہ جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، کیا کوئی ہے حرم رسول کا دفاع کرنے والا؟ کوئی ہے ہماری نصرت کرنے والا؟ خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، امام علیہ السلام دوبارہ خیموں کی طرف آتے ہیں۔ خود جنگ پہ جانے سے پہلے امام کی خواہش ہے ایک بار دوبارہ ان بیویوں سے ملاقات کر لیں، ان کو تسلی دے دیں، ان کو خدا حافظ کہہ لیں۔ آتے ہیں بیویوں کے پاس، خدا حافظ کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو صبر کی تلقین کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب بیویوں سے خدا حافظی کر لیتے ہیں تو امام کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بیٹا علی اصغر، وہ جو شیرخوار ہے، اس کو بھی لے آؤ تاکہ مجھ سے بھی خدا حافظی کر لوں۔ ایک باپ کو اپنے چھوٹے سے ایک شیرخوار سے کتنی محبت ہوگی۔ امام علیہ السلام کی طرف لایا جاتا ہے اس بچے کو۔ امام علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا، امام علیہ السلام تو خدا حافظی کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب اس بچے کی جانب دیکھتے ہیں، عزیزان محترم، آپ نے کبھی سوچا ہے اگر کسی گھر کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہو اور اس گھر کے اندر پانی ختم ہو جائے تو بڑے اپنی پیاس کو بھول جائیں گے، ان کی توجہ بس اس جانب ہوگی کہ یہ بچہ کسی طرح سے اس کو پانی مل جائے۔ ہر شخص یہ چاہے گا میرے حصے کا پانی کسی طرح سے اس بچے کو مل جائے۔ امام علیہ السلام نے جب اس بچے کو دیکھا یہ بچہ اس حد تک پیاسا ہو چکا ہے کہ اب تو یہ رو بھی نہیں رہا، اب تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے، اب تو یہ گڑیا بھی نہیں کر سکتا، بالکل بے جان ہو چکا ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ شاید میں اس بچے کو اگر اشقیہ کی طرف لے جاؤں اور ان سے پانی کا تقاضا کروں تو شاید ان کے دل میں رحم آ جائے۔ امام علیہ السلام اس بچے کو اپنی ابا کے اندر لے لیتے ہیں، اپنی اس کربلا کی اس تپتی ہوئی دھوپ سے بچانا چاہتے ہیں کہ کہیں علی اصغر اس حالت کے اندر، اس دھوپ کے اندر اپنی ابا کے اندر لے جاتے ہیں۔ جب لشکر اشقیہ سے نزدیک ہوتے ہیں، لشکر اشقیہ سمجھتا ہے امام علیہ السلام قرآن کو لے کر آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ صلح کر لیں، لیکن جب امام علیہ السلام اس ابا کو ہٹاتے ہیں اور اس بچے کو بلند کرتے ہیں، لشکر اشقیہ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو پیاس کی مانند اس حد تک پیاسا ہو چکا ہے کہ جس کے اندر اب کوئی حرکت بھی باقی نہیں رہی۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے کم از کم اس بچے پر تو رحم کرو، 2 گھونٹ پانی اگر اس بچے کو پلا دو۔ وہاں پر لشکر اشقیہ کے اندر ایک ہلچل مچنا شروع ہوتی ہے۔ عمر ابن سعد حرملہ سے کہتا ہے حرملہ کیوں انتظار کر رہا ہے، امام کا کلام کو قطع کر دے، ایک تیر چلتا ہے اس بچے کو سیراب کرنے کے لیے، اس
بچے کو سیراب کرنے کے لیے پانی نہیں بلکہ ایک تیر چلایا جاتا ہے. یہ تیر سے شعبہ ہوتا ہے. علی اصغر کی نازک گردن وہ تیر چلتا ہے ایک کان سے دوسرے کان. امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ اب تک تو بے حرکت تھا, اس کے اندر تو کوئی حرکت نہیں تھی, لیکن کیوں ایک دم سے علی اصغر کے جسم میں حرکت شروع ہو گئی ہے. علی اصغر کے جسم کے اندر حرکت ہے. امام دیکھتے ہیں کہ خون ہے کہ جو امام علیہ السلام کے چہرے کی طرف آ رہا ہے. امام علیہ السلام اس خون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, آسمان کی طرف اس کو اچھال دیتے ہیں. ایک صدا آتی ہے. عزیزان محترم, اس واقعے کربلا کے اندر یہ پہلا وہ موقع ہے کہ جہاں خدا کی جانب سے امام کو تسلی دی جاتی ہے. آواز آتی ہے, اے حسین صبر کرو, اس بچے کے لیے ہم نے جنت میں ایک دایا کا انتظام کر رکھا ہے. اے حسین اب اس بچے کو اپنے آپ سے جدا کر لو. امام علیہ السلام فرماتا ہے اے خدا چونکہ یہ مصیبت تیرے سامنے ہے میں برداشت کروں گا, اس میں صبر کروں گا, اور یہ بس کو برداشت کرنا میرے لیے آسان ہے, لیکن میں کہوں گا اس سے آگے کا مرحلہ زیادہ سخت ہے, اس سے زیادہ سخت ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جاتے ہیں اس قربان گاہ کی جانب تو اپنی زوجہ کو نہیں بتاتے. بیوی پوچھتی ہے کہ آپ اسماعیل کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں اس کو ایک دعوت میں لے جا رہا ہوں, ایک دعوت میں لے جا رہا ہوں. جب حضرت اسماعیل کو لے جاتے ہیں اور آپ کے گردن پہ وہ خنجر چلاتے ہیں, یہاں تک کہ اتنا گردن پہ خنجر چلاتے ہیں کہ آپ کی گردن پر وہ آثار آ جاتے ہیں, آپ کی گردن سرخ ہو جاتی ہے. لیکن پھر بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ جاتی ہے, آپ واپس گھر تشریف لے آتے ہیں. جب بی بی ہاجر کی نگاہ اسماعیل کی گردن پر پڑتی ہے, سوال کرتی ہے اے ابراہیم میرے بچے کی گردن پہ نشان یہ نشان کیسا ہے؟ حضرت ابراہیم کی پورا واقعہ بیان کرتے ہیں. جب حضرت حاجر کو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم نے میرے بچے کو ذبح کرنے کے لیے اس کی گردن پر چھری چلائی تھی, 3 دن سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہ پاتی. حضرت امام حسین علیہ السلام اس بچے کو کیسے خیمہ گاہ کی جانب لے جائیں؟ وہ بیوی, وہ ام رباب جو خیمے کے در پہ کھڑی ہوگی, کیسے امام علیہ السلام دکھائیں گے, کیسے بتائیں گے؟ امام علیہ السلام آگے بڑھنا چاہتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر دوبارہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ امام کا قلب ہے, یہ شجاع امام ہے, لیکن یہ کام نہیں کر پاتا. بالآخر امام علیہ السلام آتے ہیں پشت خیمہ, ایک چھوٹی سی قبر کو اپنی تلوار سے کھودتے ہیں. اس کربلا کی گرم ریتی پر امام علیہ السلام نے کیسے اس اصغر کے نازک جسم کو دفنایا ہوگا؟ یہ کون سا دل ہے امام علیہ السلام؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا امام علیہ السلام نے, ان کے اصحاب باوفا نے جس طرح سے اس دین کو بچانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں, اے خدا ہمیں بھی اپنے آپ کو, اپنے اولاد کو, اپنا سب کچھ اس دین پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا ہمیں اس دین کی صحیح معنی میں معرفت عطا فرما. اے خدا ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرما. اے خدا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سمجھنے, اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا اس جہان میں, اس دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ مظلوموں کی نصرت عطا فرما. ہمیں اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا مراج اعظام اور رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. زمانے کی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما. ماتر